کوفے میں ابن زیاد کے آ جانے کے بعد مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں خفیہ طور پر جاری رہتی ہیں۔ کوششیں یہ تھی کہ امن و آمنہ اور حفاظتی مسائل کا خیال رکھتے ہوئے بیعت لینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اسی وجہ سے مسلم بن عقیل کی رہائش کو مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل کر دی گئی۔ مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں لوگوں کو اکٹھا اور منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم کا یہ کام بہت اہم اور اساسی تھا۔ قیام امام کی کامیابی اور کسی بھی سیاسی نظام کے لیے یہ کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلم ابن عقیل نے بعض قبائل کو بیعت امام کی دعوت دی۔ کچھ چھوٹے قبیلوں نے دعوت قبول کر لی اور ان کے ہمراہ ہو گئے۔ بعض نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کوفیوں کی تحریک کے سرداروں کو گرفتار کرنا ابن زیاد کی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ وہ مسلم کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کسی بھی غیر انسانی اور غیر اخلاقی قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کر رہا تھا۔ تحریک کے مرکزی کرداروں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی خاطر محسبین اہل بیت اور صحابہ کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ دھوکہ دہی اور سازش سے کام لیا جا رہا تھا۔ حکومت کا بس یہی کام رہ گیا تھا۔ میکا ولی کا نظریہ ہے کہ حکومت میں اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کی خاطر کسی بھی روش سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس روش میں انسانوں کا قتل، حرمت و ناموس کا پامال کرنا، جس انسانی جان کے قتل کو خدا نے منع فرمایا ہے، رشوت دینا اور ہر چیز جائز ہے، کچھ منع نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، حتیٰ بے گناہ انسانوں کا قتل، بنیادی طور پر کسی بھی طرح کا عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ جن قبائل نے مسلم ابن عقیل کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، ان قبائل کے متعلق عبید اللہ ابن زیاد کافی معلومات رکھتا تھا۔ جناب مسلم کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو نمائندگان مسلم کے طور پر ان قبائل کے پاس بھیجتا تھا تاکہ انہیں امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے عنوان سے دعوت دیں، اور جب وہ قبائل دعوت قبول نہ کرتے تو اس قبیلے کے کسی بچے، بوڑھے یا کسی عورت کو جب بھی کبھی باہر کہیں دیکھتے تو قتل کر دیتے، تاکہ سب لوگ یہ خیال کریں کہ مسلم ابن عقیل کے نمائندوں نے جب قبائل سے انکار سنا اور ان کی حکومت کے لیے حمایت نہیں کی تو اسی بنا پر وہ اس قبیلے کے بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن یقطین جو کہ امام علیہ السلام اور ابن عقیل کے درمیان واسطہ ہیں، ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ سلیمان ابن سرد خزائی، ابراہیم ابن مالک اشتر، مختار ثقفی، عبداللہ ابن حارث، میثم تمار، علی ابن یزید کلبی، ابن نواتے، حارث ابن عابر حمدانی اور سینکڑوں محسبین اہل بیت کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ میں جو اقدامات کیے ان میں سے ایک خوف ہراس کی فضا قائم کرنا تھا۔ اس نے شیعہ سرداروں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ اس وجہ سے کوفہ میں کوئی رہنما نہ رہا۔ جس گروہ کا رہبر نہ ہو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ ان حالات میں کوئی موقف اختیار کر سکے، اس لیے کہ ایسے حالات میں کئی قسم کے نظریات سامنے آتے ہیں۔ اس کام کا مقصد یہ تھا کہ کوفیوں کی طرف سے مسلم اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے میں رکاوٹ بنے۔ ان حالات میں خود کو خلیفہ کہنے والا شخص ظلم و ستم کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا، اپنے مخالفین کو ظلم اور انہیں کچلنے کے ذریعے جیلوں اور اپنی فوجی چھاؤنیوں کی مدد سے ان کی آزادی خواہ آوازوں کو دبا دیا جاتا تھا۔ جو لوگ اس طرز سیاست و حکومت اور آمرانہ نظام کو قبول نہیں کیا کرتے تھے ان کے خلاف ایسے حربے استعمال کیے جاتے تھے۔ ابن زیاد جو امام علیہ السلام کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے اور ان پر ظلم کرنے کے باوجود مسلم تک نہیں پہنچ سکا تھا، اس نے اپنے ایک جاسوس بنام معقل کو مسلم کے چاہنے والوں کی طرف بھیجا۔ معقل نے مسلم کے چاہنے والوں میں سے بعض کو 3000 درہم تعاون کے عنوان سے ادا کیے، نیز خود کو ان کے چاہنے والوں میں تعارف کروایا۔ یہ ہیلا کام آ گیا اور ابن زیاد کے جاسوس نے چند دنوں بعد ہانی کے گھر میں مسلم سے ملاقات کی۔ اموی حکومت یہ سمجھتی تھی
کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفے میں داخل ہو گئے تو تاریخ تبدیل واقعہ ہوگی۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب ہم بنی امیہ کی حکومت کے متعلق بات کرتے ہیں تو ایسی حکومت کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جس میں ان کے سارے ذرائع شامل ہیں، سپاہی اور امن عامہ قائم رکھنے والے ادارے، جاسوسی ادارے اور اطلاعات و معلومات جمع کرنے والے ادارے ان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ایسی حکومت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ماتحت جاسوسی اور قانون نافذ کرنے والے سارے ادارے ہوتے ہیں۔ اس حکومت کی عمر 1 سال، 2 یا 3 سال نہیں تھی کہ ہم انگلیوں پر شمار کر لیں، بلکہ یہ لوگ ہر شہر میں اور ہر معاشرے میں خفیہ طور پر موجود رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے معلومات حاصل کر سکتے تھے اور پھر حالات و واقعات کا تجزیہ و تحلیل کیا کرتے تھے۔ وہ عوام اور سیاسی سماجی تحریکوں کا پیچھا کر سکتے تھے۔ بنی امیہ جیسی حکومت جو ہر طرح کے وسائل سے لیس تھی۔ ابن زیاد بہانے سے ہانی ابن عروہ کو قصر میں کھینچ لاتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی اس کام سے انکار کر دیتے ہیں۔ عبید اللہ غصے میں آ جاتا ہے اور ہانی کو زد و کوب کرتا ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد اٹھا اور اس نے ہانی کے چہرے پر اتنے تازیانے مارے کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا، پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ ہانی کا غائب ہونا طویل ہو گیا اور یہ بات تفتیش کا باعث تھی کہ ہانی کہاں ہیں، اس لیے کہ ہانی ابن زیاد سے ملنے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے تھے۔ اس صورت کے پیش نظر مزہج قوم کے افراد مسلح ہو کر قصر کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور قصر کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد جب صورتحال کو خراب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو قاضی شرعی کو حکم دیتا ہے کہ کسی بہانے سے لوگوں کو خاموش کروائے اور انہیں منتشر کر دے۔ قاضی شرعی قصر کے دروازے پر آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے ہانی زندہ ہے اور میں نے اس سے ملاقات کی ہے۔ آپ نے جو اس کے قتل کے ہونے کی افواہ سنی ہے جھوٹ ہے۔ اس طرح ایک دفعہ پھر دھوکہ دہی اور اہم حقائق کو چھپانے کے ذریعے اعتراض کرنے والوں کو منتشر کر دیا گیا۔ لیکن ہانی کی جان کو درپیش خطرے کی نسبت مسلم کی طرف سے رد عمل کیا ہوگا؟ جب قاضی شرعی نے مزہج قبیلے کے افراد کو ہانی کے زندہ ہونے اور محفوظ ہونے کی خبر دی تو یہ لوگ پہلے ہی کسی بہانے کی تلاش میں تھے تاکہ قصر کے اطراف سے دور ہو جائیں۔ البتہ اگرچہ مزہج قبیلے کے افراد کی تعداد ہزاروں میں تھی اور ابن زیاد کے پاس 10 سپاہیوں سے زیادہ محافظ نہ تھے، لیکن چونکہ ابن زیاد نے لوگوں کو دھمکی دے رکھی تھی کہ شام سے ایک لشکر کوفہ کی طرف چل چکا ہے، اس بات نے کوفیوں کے مابین خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا۔ لہٰذا مزہج قبیلے کے افراد بہت جلد وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ لوگ جو اموی حکومت کے فقیہ شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے بعض آیات قرآن مجید اور پیغمبر اکرم کی احادیث کی ایسی تعویلیں کی کہ جو بنی امیہ کی حمایت میں اور ان کے فائدے میں تھیں۔ عوام بھی ان باتوں کا احترام کرنے لگے اور دوسری تمام تفاسیر کے ساتھ ان باتوں کو بھی قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی مانند مقدس شمار کرنے لگے۔ ایسی صورت ہو گئی کہ ایک طرح کی مقدس تابی ان پر حاکم ہو گئی۔ وہ یقین کرنے لگ گئے کہ یہ حکمران، خلیفہ یا مسلط ہونے والا شخص خدا کی طرف سے انتخاب شدہ ہے۔ بعض فقہاء نے بھی اس راستے میں ان کی مدد کرنا شروع کر دی کہ عوام اس کی اطاعت کو ایک شرعی واجب سمجھنے لگے۔ اگر آپ غور کریں کہ عاشورہ کا واقعہ کیوں پیش آیا، میری رائے میں اس کی زیادہ ذمہ داری اور اس گناہ کا زیادہ تر حصہ کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت واقع ہوئی خواص کے حصے میں آتا ہے۔ معاشرے کے اہم لوگ، بعض نے حب دنیا، مقام و منصب اور شہوت رانی کی بنا پر ظالمین کے ساتھ ہو گئے اور اہم کردار ادا کرتے رہے۔ کچھ ایسے تھے جو کہ غیر جانبدار بن گئے تھے۔ ہانی ابن عروہ حکومتی فریب کے ساتھ جال میں پھنس چکے تھے اور ان کی رہائی کی کوئی امید نہ تھی۔ ہر لمحہ ریاستی ظلم و استبداد میں اضافہ ہو رہا تھا جس نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ ان حالات میں کیا کوفے کے لوگ اپنے عہد و پیما پر باقی رہ سکیں گے؟ ہانی کی رہائی کے لیے مسلم کا اگلا قدم کیا ہوگا؟
नेज वो किस तरह इन खबरों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा सकेंगे। मजीद दीनी और तारीखी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल अज़ादार हुसैन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।